بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سورۃ کوثر کا نہایت آسان وظیفہ بتاؤں گی۔ سورۃ کوثر کو آپ کسی بھی مقصد کے لیے کیسے پڑھ سکتے ہیں، اور لاسٹ پہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ سورۃ کوثر کب اور کیوں نازل ہوئی اور اس کا اتارنے کا مقصد کیا ہے۔ تو چلے ٹائم کو ضائع کیے بغیر شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ وظیفہ سورۃ کوثر، وظیفہ برائے کثرت رزق و رحمت و کثرت خیر و برکت۔ یہ سورت اس قدر اچھی ہے کہ اس کے پڑھنے سے آپ کے رزق میں بھی کثرت ہوگی، آپ پر رحمتوں کی بھی کثرت ہوگی اور برکات کی بھی کثرت ہوگی۔ ہر قسم کی خیر و برکت، رزق و رحمت کی کثرت اور انعامات الہیہ کے لیے یہ وظیفہ نہایت مفید اور مؤثر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ ایسی صورت ہے کہ میں نہیں سمجھتی کہ کسی انسان کو یہ صورت نہ آتی ہو۔ یہ اس قدر آسان صورت ہے اور بہت ہی با اثر صورت ہے۔ آپ نے 11 بار یا 40 بار یا 100 بار اس کو پڑھنا ہے۔ اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور 11 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، یعنی آپ نے فرسٹ پر 11 مرتبہ درود ابراہیم، پھر یہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے اور لاسٹ پہ آپ نے 11 بار استغفار پڑھ کر پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنی ہے۔ اس وظیفے کا بہتر وقت بعد ازاں نماز فجر طلوع آفتاب سے پہلے، یا بعد نماز عصر غروب آفتاب سے پہلے، یا بعد نماز عشاء سونے سے پہلے ہے۔ اس وظیفے کو آپ کم سے کم 40 دن یا حسب ضرورت جاری رکھیں تو انشاءاللہ آپ کا جو ہے آپ کے رزق میں بھی کثرت ہوگی، آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بھی کثرت ہوگی۔ یہ صورت بہت ہی اچھی اور بہت ہی با اثر ہے۔ سورۃ کوثر کو آپ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے پڑھ سکتے ہیں، ہر مقصد میں کامیابی کا وظیفہ۔ ناظرین، آج کا وظیفہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے جو کہ آپ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی شادی نہیں ہو رہی تو آپ یہ وظیفہ اپنی شادی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس میں کامیابی ملے گی۔ اگر آپ بے روزگار ہیں اور آپ کو کوئی کام نہیں مل رہا تو آپ اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے دشمن ہیں جو آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں تو ان سے چھٹکارا پانے کے لیے بھی یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، یعنی آپ کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، آپ کا کوئی بھی مقصد ہو، آپ اس وظیفے کے ذریعے اپنا مقصد پورا کر سکتے ہیں۔ آپ نے صرف 3 دن اس وظیفے کو کرنا ہے اور انشاءاللہ 3 دن کے اندر آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ یعنی آپ سورۃ کوثر کو کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، خواہ وہ شادی کا مسئلہ ہو، روزگار کا ہو، کاروبار کا ہو، یا اور بھی کوئی بھی مقصد ہو، آپ اس کو ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ وظیفہ آپ نے کچھ اس طرح کرنا ہے کہ اول آخر ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ درود شریف کا آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ آپ نماز پر درود ابراہیم ہی پڑھیں اور درمیان میں 129 بار سورۃ کوثر پڑھیں۔ عمل آپ نے جمعرات کے دن سے شروع کرنا ہے اور ہفتے کی دن ختم کرنا ہے، یعنی جمعرات، جمعہ اور ہفتہ 3 دن یہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ وظیفہ آپ فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد بھی کریں۔ جس روٹین سے آپ پہلے دن کریں اسی روٹین سے تیسرے دن تک کریں۔ یعنی اگر آپ نے جمعرات کو یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد کیا ہے تو جمعے اور ہفتے کے دن بھی آپ فجر کی نماز کے بعد کریں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی اللہ سے مانگی ہر دعا قبول ہوگی۔ اس عمل کی اجازت عام ہے۔
یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ نے کس طرح سورہ کوثر کا وظیفہ ہر مقصد کے لیے کرنا ہے۔ 129 بار آپ نے پڑھنی ہے سورۃ کوثر، اول آخر آپ نے درود ابراہیم پڑھنی ہے، اور 3 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ جمعرات کے دن شروع کرنا ہے، جمعہ اور ہفتے تک۔ جمعرات کو جس دن کریں گے، جمعہ اور ہفتے کو بھی اسی دن ہی یہ وظیفہ کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کا ہر مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ سورہ کوثر کے فضائل، سورہ کوثر کے روزانہ صرف 10 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کی برکات، گناہ جتنے بھی ہوں وہ سب اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ سورہ کوثر روزانہ رات کو 10 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے سرفراز فرمائیں گے۔ یعنی کہ اگر آپ روزانہ سونے سے پہلے سورۃ کوثر 10 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو ممکن ہے کہ آپ کو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو، لیکن آپ نے اس عمل کو چھوڑنا نہیں ہے، اس عمل کو روزانہ کرنا ہے۔ سونے سے پہلے ہم لوگ آیت الکرسی تو پڑھتے ہیں، آیت الکرسی، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ ناس پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم سورۃ کوثر کو بھی 10 مرتبہ لازمی پڑھیں۔ اس کے علاوہ یہ سورہ کوثر کی فضیلت اور اس کا وظیفہ احادیث کی روشنی میں سورہ کوثر کی فضیلت کیا ہے، کس وجہ سے اس سورت کی اتنی فضیلت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی ابھی مجھ پر ایک سورہ نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہاں تک کہ آپ نے پوری سورہ ختم فرما دی۔ پھر پوچھا، تم جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ جو سورہ میں نے پڑھی ہے، اس میں جو کوثر ہے، تم لوگ جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوثر ایک نہر کا نام ہے جسے میرے رب نے مجھے جنت میں دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یعنی کہ جو کوثر ہے وہ جنت میں ایک نہر ہے جس کے مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور قیامت کے دن نبی پاک یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی نہر سے لوگوں کو پانی پلائیں گے۔ اسی کی وجہ سے اس سورت کی اتنی فضیلت ہے، اور اسی وجہ سے ہی اس کا اتنا اثر ہے، کیونکہ یہ سورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ یعنی اس سورت میں نبی پاک کو نہر دینے کا وعدہ کیا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے، کہ جنت میں ایک نہر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک ہیں، اور قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم امتیوں کو اس میں سے پانی پلائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل کرے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حوض کوثر پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو سورۃ اخلاص کا وظیفہ بہت ہی اچھا لگا ہوگا۔ آپ سورۃ اخلاص کو 129 بار کسی بھی مقصد کے لیے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کسی نیکسٹ ویڈیو کے لیے خدا حافظ۔